حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جو ہے کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ کو وہاں سے گزرتے گزرتے جو ہے وہ، کیونکہ آپ کافی دنوں سے جو ہے سفر میں تھے، تو آپ کو خواہش پیدا ہوئی، دل نے چاہا کہ جو ہے انار کی خواہش پیدا ہوئی کہ انار کہیں سے ملے اور میں انار کھاؤں۔ تو اسی خیال میں آپ جو ہے وہ اس خیال میں گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کافی میل سفر کرنے کے بعد آگے آپ نے دیکھا کہ انار کا ایک درخت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس پہ پکے ہوئے انار جو ہیں وہ سرخ رنگ کے وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ اسی چیز کی تو مجھے آرزو تھی کہ چلو مجھے مل گئے ہیں۔ آپ نے وہ انار توڑا اور اس کو کھانا شروع کیا تو وہ انتہائی ترش کھٹا تھا، وہ اس کا ذائقہ اس قدر تھا، لہذا آپ نے اس انار کو پھینک دیا۔ جب آپ کچھ اور میل آپ نے سفر طے کیا تو آگے آپ نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ مکھیاں جو ہیں، زہریلی مکھیاں اس کو کاٹ رہی ہیں، ڈنگ مار رہی ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں جاری و ساری ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور مکھیوں کے ڈنگ اس کو لگ رہے ہیں۔ خیر، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جب آپ تھوڑے سے قریب اس شخص کے ہوئے تو اس شخص نے آپ کو جو ہے وہ دور سے آپ کا نام لے کر مخاطب کیا، وہ سلام آپ کو پیش کیا کہ السلام علیکم ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، کیا حال ہے آپ کا؟ کیونکہ آپ نے اس شخص کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، آپ اس چیز پہ بہت زیادہ حیران اور متاثر ہوئے کہ اس شخص کو تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، اس نے میرا نام کیسے لے لیا؟ چونکہ آپ اللہ کے ولی تھے، اس لیے آپ کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی صاحب مقام شخص ہے جس سے کائنات کے تمام حجابات اٹھا لیے گئے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے دیکھا کہ میں نے تمہیں انتہائی قریب اللہ کے دیکھا ہے، یہ درجہ تمہیں کس طرح نصیب ہوا؟ اور اگر یہ درجہ تمہیں نصیب ہوا ہے تو کیا اللہ نے تم نے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ ان مکھیوں کے ڈنگ سے جو تمہیں ڈس رہی ہیں اللہ تمہیں ان سے چھٹکارا دے دے؟ اس شخص نے بولا کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، انار کی خواہش جو نفس کو کاٹے گی، جو روح کے اوپر ڈنک مار رہی ہے، وہ خواہش نفس کی، انار کی وہ طلب، اس سے بہتر ہے کہ یہ مکھیاں جو ہیں مجھے اسی طرح ڈنک مارتی رہیں، کیونکہ یہ ڈنک تو ہے جو مجھے ڈس رہی ہیں یہ تو دنیا میں ہی ہے، لیکن انار کی خواہش کا وہ ڈنک جو ہے وہ آخرت میں بھی آپ کو ملے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے یہ ادھر ہی ڈس لیں، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے انتہائی مقرب بزرگوں میں سے تھے، آپ کی بے حد کرامات اور آپ کے بے حد واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے یہ لے کے آؤں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو، یا ایسے جو لوگ ہیں ان کو جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کی راہ کے متلاشی ہیں، پھر پوری کائنات ان کے لیے رہبر بن جاتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں مرشد کامل کوئی نہیں مل رہا، طلب اگر کامل ہو، طلب اگر صادق ہو، سچی ہو، تو یہ پوری کائنات انسان کو سبق دینے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی سفر میں تھے تو راستے میں آپ نے ایک پتھر دیکھا، جس پتھر کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ مجھے الٹ کر دیکھو۔ جب آپ نے اس پتھر کو پلٹا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ تھوڑا سا علم جو تم نے حاصل کیا ہے اب اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کو اب اس میں عمل اختیار کرو۔ صرف علم سیکھنے کے لیے اگر نکلے ہو تو تمہاری زندگی جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، لیکن علم تم حاصل کرتے ہی رہو گے، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا علم جو تم کو نصیب ہو گیا، بہتر ہے کہ وہ زیادہ علم کے انبار ان گدھوں کی طرح جنہوں نے علم کے انبار، قرآن کریم میں جہاں گدھوں کا ذکر ہے کہ گدھوں کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے، ایسے علم کو اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ جتنا علم تمہیں مل گیا اس پہ عمل جو ہے وہ اختیار کرو۔ یہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.